الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ وہی رب ہے جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پایا کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا برادران اسلام گزشتہ اتوار کو سنڈے کو ہم نے یہود و نصارہ کفار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مختلف اعتراضات کے جوابات کی نشست منعقد کی تھی اور اس میں کچھ چیزیں رہ گئیں جس میں ایک کفار کا یا اہل مغرب کا یا مستشرقین کا اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت زوجات پر ہے
یہ اعتراضات وہ اپنی کتابوں میں بہت زور شور سے، بڑی قوت سے اس اعتراض کو پیش کرتے ہیں، اور اس اعتراض کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پاکیزہ مقام سے ہٹا اور گھٹا کر ایسے انسانوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جائے جو انسان جنس پرست ہوتے ہیں، خواہش پرست ہوتے ہیں، خواہش کے نفس کے پتلے ہوتے ہیں. یعنی ایک انتہائی گھٹیا قسم کا، ان کا فرضی قسم کا یہ الزام اور مفروضے پر مبنی یہ الزام، وہم اور خیال پر مبنی ان کا یہ الزام ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اہل مغرب کے بڑے بڑے لکھنے والوں نے، بڑے بڑے آتھرز نے، بڑے بڑے مصنفین نے، جو اپنے آپ کو پہاڑوں کی طرح بلند صاحب علم سمجھتے ہیں، عقل کا بادشاہ سمجھتے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس کو داغدار اور طہارت نبوت کو تار تار کرنے کی ناپاک سازش کی ہے، کوشش نہیں سازش کی ہے. ظاہر ہے آپ کا، میرا، پوری امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی دشمن اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے سرکار کی ذات اقدس پر غبار اڑائے، مٹی اڑائے، تو ہم جس قابل ہیں، جس جوگے ہیں، ہم اپنے نبی کی عزت و احترام، تقدس اور طہارت کا دفاع کریں. تو آج کے موسم کا تقاضا تو ظاہر ہے یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے، لیکن گھر کو آگ لگی ہو تو پھر گھر کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے اس سے بڑی آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے آزمائش نہیں ہو سکتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کتابوں سے نکل کر اب فلموں کی شکل میں، ڈراموں کی شکل میں سرکاری کی ذات پر حملے اور اٹیک ہو رہے ہیں. ان اعتراضات کے اندر ایک یہ اعتراض جو اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہے، سننے کے قابل ہے اور پھر سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اعتراض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایک نہیں بہت ساری خواتین تھیں، زوجات تھیں، ازواج تھیں. اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ موجودہ جو یورپ ہے اس میں قانونی طور پر ایک ہی بیوی ہوتی ہے، پس پردہ کتنی ہے وہ الگ ہے. قانوناً ایک سے زیادہ خواتین نکاح میں، شادی میں رکھنا یہاں جرم تصور کیا جاتا ہے، اور یہ ان کے ذہن میں، دماغ میں بات اچھی طرح پختہ کر دی گئی ہے. اس سے زیادہ بیویاں رکھنا یہ بہت سارے معاشی، معاشرتی، سماجی مسائل کا پیش خیمہ ہے، اور جو آدمی اس سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے ظاہر ہے کہ وہ جنس پرست ہے، وہ خواہش پرست ہے، ہوس پرست ہے. اس بنیاد پر ظاہر ہے جو آدمی جہاں ہوتا ہے دوسرے کو بھی اسی ذہن، اسی سطح سے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی نے کسی بلند مرتبہ آدمی کو سمجھنا ہو تو اس کو اسی بلندی پہ جانا چاہیے. اب سمندر کی گہرائی کو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ناپنا شروع کر دیں تو آپ نہیں ناپ سکتے. سمندر کی گہرائی کو ناپنے کے لیے سمندر میں غواصی کرنا ضروری ہے، اس بار کے اندر شناوری کرنا، اس کے اندر اترنا، تہ میں جانا کہ وہ کتنا گہرا ہے. کہتے ہیں نا محبت کو سمجھنا ہے تو ناسہ خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. اب جسے درد ہوتا ہے پتہ،
دیکھنے والا درد والا کرا رہا ہے، وہ کہتا پیراسیٹامول لے لے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس کو گردے کا درد ہے، وہ اس کے اندر الٹ پلٹ ہو رہا ہے، وہ کہتا باسکوبان کی بات ٹیبلٹ لے لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جسے درد ہے اسے پتا ہے کہ اس کی شدت کیا ہے، اور یہ بھی آدمی کی مجبوری ہے کہ آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، اپنے اوپر۔ عربی میں کہتے ہیں المرء یقیس علی نفسہ، آدمی دوسرے کو بھی اپنی ذات پر قیاس کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر میرا من صاف ہے تو میں دوسرے کو بھی صاف سمجھوں گا، اگر میرا من کالا ہے، اندر باطن میرا سیاہ ہے، تو میں دوسرے پر بھی یہی رکھوں گا۔ میری نظر ناپاک ہے تو عین ممکن ہے میں دوسرے کو بھی سمجھوں گا کہ اس کی نظریں بھی ناپاک ہے۔ یہ آدمی کی نیچر ہے، فطرت ہے کہ دوسرے کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ سیم اسی طرح چھوٹی سی میں حکایت عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عطار کی دکان سے گزرا، عطار عطر فروش، خوشبو بیچنے والا، اس نے اپنی دکان پر ایک بلبل رکھی ہوئی تھی۔ اب خوشبو بیچنے والا جو ہے اس نے اس بلبل کو اس لیے رکھا ہوا تھا، وہ میٹھی میٹھی بولیاں بولتی تھی اور لوگ آتے تھے اس کی بولیاں بھی سنتے تھے اور ساتھ ساتھ خوشبو بھی سونگتے تھے، سودا بھی خریدتے تھے۔ وہ بلبل کئی کام کرتی تھی۔ ایک دن وہ بلبل بیٹھی تھی، کوئی گاہک آیا دکان پر، مولانا روم کہتے ہیں کہ بلبل جو اڑی تو اس نے جو فراٹا بھرا تو ایک بوتل کو اس کا پاؤں لگا، ایک گری، دوسری گری، تیسری گری، ظاہر ہے وہ لائن میں تین چار ٹوٹ گئے۔ اب مالک دکان جو تھا اس کو غصہ آیا کہ اس کو میں نے نفع کے لیے رکھا، یہ تو نقصان دے گئے۔ اس نے پکڑا بلبل کو، اس بیچاری کو اس نے گنجا کر دیا، اس کے سر کے بال اس نے ایک ایک کر کے نوچ ڈالے۔ اب بلبل جو تھی وہ اس غصے سے روٹ کے چپ ہو گئی، اس نے بولنا بند کر دیا۔ اب اس نے بولنا بند کر دیا، گاہکوں نے آنا بند کر دیا۔ اب دکاندار سے، اس سے بڑا دکاندار کو دکھ نہیں ہے کہ میری دکان، وہ تو کہے گا پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا، بند ہو گیا میرا کاروبار۔ اب حالت یہ ہوئی تو ایک ہی دن گزرا، ایک کلندر وہاں سے گزرا۔ کلندر مین فقیر، وہ والا کلندر نہیں جو فقیر دوسرا ہوتا ہے، مانگت، بیگر گزرا، اس نے ٹنڈ کروائی ہوئی تھی۔ جب وہ پہنچا اس دکان کے آگے، بلبل کی نظر پڑی اس ٹنڈ کروانے والے پر تو اچانک اڑی۔ سمجھانے کے لیے مولانا نے حکایت بیان کی، کہتے اڑی بلبل اس کے کاندھے پہ جا بیٹھی کہ تو نے کتنی بوتلیں توڑی ہیں، یعنی میری تو ٹنڈ ہوئی تھی، میں نے تو 3 توڑی ہیں، تو لگتا ہے پوری دکان ہی توڑ کے آیا۔ میرے تو 2-4 اس نے اوپر سے بال نوچے، تیرا تو ساری نوچ لیا کسی نے، تو لگتا ہے تو پوری دکان ہی الٹ آیا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ دیکھنے والا دوسرے کو اپنے اوپر قیاس کرتا۔ یورپ والوں کو بیماری یہ ہے کہ یہ جتنے نیچ اور کمینے ہیں یہ دوسرے کو بھی خسیس۔ اب ان کی طبیعت میں یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ رشتہ باندھا، 2 مہینے نہیں گزرے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر جو لائن لگی ہوئی، تم نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، اور نہیں، پھر اینڈ کوئی نہیں ہے۔ 100 200 300، بس جہاں جی بھرا اور آگے نکل گئے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے کالے بھور اشنائی کرتے، کالے بھور اشنائی کرتے ملن پھلاں دے تائیں۔ کیا بات ہے اس فقیر آدمی کی، کالے بھور بھمرے، کالے بھور اشنائی کرتے ملن پھلاں دے تائیں، ایک ڈٹھا پھر دوجے تریجے لیندے پھرن ہمائیں۔
بالکل یہ یورپ والے کالے بھمرے، بلکہ وہ کم کالے ہیں یہ ان سے، یہ وہ باہر کالے ہیں یہ اندر بھی کالے ہیں، کالے بھور اشنائی کردے ملن پھلاندے تائیں ہک ڈٹھا پھر دوجے تریجے لیندے پھرن ہوائیں یاری سچ پتنگا والی شمع جلی آ چکے پھر نہ کدرے جامن جوگے لاٹ اندر سر مکے۔ اب یہ ہے اردو میں کہتے ہیں یہ ہوس ہے یا محبت کہ بھٹک رہا ہے بھمرا، یہ ہوس ہے یا محبت کہ بھٹک رہا ہے بھمرا، کبھی اس کلی کے پیچھے کبھی، یہ ہوس ہے اور یہ ہوس کے پتلے ہیں، یہ ہوس کے ایک سے پیار جتایا مہینہ نہیں گزرا وہ گئی اور دوسری تیسری، اس طرح لین لگی ہوئی اینڈ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ہر شخص کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ ہم نے تو ایک رکھی اور ہمارا یہ عالم ہے کہ 300 کے ساتھ تعلق ہے، تو جس کے گھر میں 2 ہوں گی اس کا حال کیا ہوگا؟ اور ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی نہ نظر پاک ہے نہ دل پاک ہے، اور وہ ناپاکی جو ہے اس میں نبی بھی ان کے لیے برابر ہے، ولی بھی برابر ہے، کیونکہ ان کے ہاں درجہ بندی ہے ہی کوئی۔ اور اظہار آزادی کے نام کے اوپر پھر جس طرح من میں وہ کہتے ہیں نہ تھی دل میں تو کیوں آئی زباں پر، جو اندر ہوتا ہے وہی زباں پہ آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ چند ایک کو چھوڑ کر لین لگی ہوئی ہے پوری۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے انہیں دشمنی صرف اس لیے ہے کہ حضور اسلام کے ایک مضبوط ترین نمائندے ہیں، اسلام پورے کی پوری اسلام کی عمارت رسول اللہ کے اکیلے وجود پہ کھڑی ہے۔ قرآن مجید کی صداقت وہ نبوت کے اوپر کھڑی ہے، یعنی حضور کی ذات پر ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کیریکٹر میں ذرا سی جھول آ جائے پورا اسلام دھڑم سے نیچے چلا جائے، یہاں تک کہ خدا تعالی کی موجودیت کہ اللہ ایک ہے اس کا دار و مدار بھی نبی کی زبان پر ہے۔ اور علامہ ڈاکٹر اقبال کیا ذہین آدمی تھا، اس نے کہا کہ انہوں نے پوری کی پوری مغرب نے اور شیطان کیونکہ ان کا استاد ہے، انہوں نے مل کر تجزیہ کیا کہ اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی ایک نکاتی ایجنڈا بناؤ، وہ کون سا نکتہ ہے جس کو ختم کرو پورا اسلام ہی ختم ہو جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ شیطان نے ان کو کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے مرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ ایک نکاتی پروگرام یہ ہے کہ محمد عربی کو بیچ میں سے ختم کر دو، پورا دین ختم ہو جائے۔ اب انہوں نے تمام تیروں کا رخ نبی پاک کی طرف کر دیا، ہر بندوق کا رخ حضور کی طرف کر دیا، ہر رائفل کا رخ حضور کی طرف کر دیا، ہر گولی وجود محمد عربی کی طرف آ رہی ہے۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ اسی وجود سے پورا نظام قائم۔ اقبال نے کہا نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اب حضور کی ذات اقدس کے اوپر پورا نظام کائنات، نظام بندگی، نظام توحید، نظام دین، نظام مذہب قائم ہے۔ اب انہوں نے کہا اس ذات کو چھلنی چھلنی کر دو، اور جو نہیں بھی ہے وہ بھی وجود میں لاؤ، فرضی کہانیاں بناؤ، کہانیوں پہ محل تعمیر کر دو۔ اور مسلمان ضروری تو نہیں کہ سارے پڑھتے ہوں گے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے جا کے پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں تو کوئی کالا نقطہ جمے گا، کہیں نہ کہیں تو کالک جمے گی۔ اس لیے انہوں نے اتنا جھوٹ بولا، اتنا بولا اور اتنا کثرت سے بولا تاکہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ اتنی پوری کی پوری لین جو ہے بول رہی ہے تو آخر کچھ نہ کچھ تو ہے۔
تو انہوں نے یہ الزام، باقی میں آج کے جمعے کی اس محفل میں صرف ایک کہ حضور کی ازواج 10-11 ہیں، تو ظاہر ہے جو آدمی 11 بیویاں رکھتا ہے تو وہ خواہش کے لیے رکھتا ہے، اپنی جنسی خواہش کو پوری کرنے کے لیے رکھتا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر زیادہ بیویاں رکھنا، ایک سے زیادہ خواہش پرستی ہے، تو پہلے تو تاریخ نبوت کو بندہ دیکھے کہ کیا پوری نبوت کی تاریخ میں حضور ہی کی ذات ہے جنہوں نے ایک سے زیادہ بیویاں کی ہیں، یا پہلے بھی کسی نے کی ہے؟ تو نبیوں کی جڑ، نبیوں کے جد، نبیوں کی بنیاد سارے نبی ہیں جس کی اولاد، یہودیت اور نصرانیت کا سر بھی جن کے آگے جھکا رہتا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی 3 بیویاں تھیں۔ اب ان کا قانون تو ٹوٹ گیا، یہ جو ایک کا ضابطہ تھا وہ تو 2 بھی ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ابراہیمی پر بھی یہ کوئی اور شے ہے ابراہیمی دین۔ حضرت ابراہیم کی سنت اگر اس پہ اعتبار کرتے تو ان کی بیویاں 3 ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیویاں 4 ہیں، اب وہ ایک آگے ہو گئی، اور آگے چلتے چلتے آپ آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بیویاں 9 ہیں، اور ان کی لونڈیوں کا کوئی حساب نہیں، اور اس سے بڑھ کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بیویاں 700 ہیں۔ اب یہ صفائی کرتے کرتے مر جائیں، کیونکہ انہیں سلیمان علیہ السلام سے کوئی دشمنی، ان کے اوپر تو بائبل میں پورے باب ہیں سلیمان علیہ السلام پر، ان کی عظمت پر۔ تو اب پوچھا یہ جائے کہ جس کی 11 ہیں وہ تو تمہارے لیے معاذ اللہ اس کو تو تم نے مجرم کر دانا، تو جس کی 700 ہے ان کے بارے میں تمہارا مغرب کیا فرماتا ہے؟ تمہاری یہ دجال والی ایک کانی آنکھ کیا بولتی ہے؟ ان کے بارے میں تمہارا تبصرہ اور تجزیہ کیا ہے؟ پھر 700 بیویاں، 300 لونڈیاں بھی بیویوں کی طرح وہ بھی ساتھ ہیں۔ اب 300 اور 700 کو جمع کریں کتنے بنے گا؟ 1000 تو ہو گیا نا، پورا 1000، پورا 1000۔ اب یہ پورا مغربی دنیا یہودیت و نصرانیت مل کر چاٹتی رہے، 1000 بیوی، 1000 حرم بیک وقت حضرت سلیمان پیغمبر کے گھر میں۔ 11 والے کو تو معافی دینے کے لیے تم تیار نہیں، تو 1000 والے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں۔ یہ دو رنگی چال کیوں ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ یہ منافقانہ دو رخی پالیسی کیوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ الفاظ، وہ بکواس کی ہے کہ جو ذرا سا آدمی مسلمان نہ بھی ہو، ذرا سی حیا اور شرم ہو تو بندہ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو کہتے ہیں کہ جسے چاہے حق مانتے ہیں، جسے چاہے درست گردانتے ہیں، مسلم اونٹ اور ہاتھی نگل کر بیٹھے مچھروں کو چھانتے ہیں۔ یہ سمجھے؟ 1000 ہضم کر گئے ہیں، ایک پہ اڑے ہوئے ہیں، نہیں سمجھے؟ سمندر پار کر گئے ہیں، نالی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کو کہتے ہیں کہ تیری زلف میں آئی تو حسن ٹھہری، تیری زلف میں، اصل میں اردو بولتا ہوں ڈر ڈر کے، حاجی صاحب کہتے ہیں اردو دی بجائے پنجابی دے دور رکھا ہے۔ تیری زلف میں آئی تو حسن ٹھہری، وہ تیرگی جو میرے نامۂ سیاہ میں تھی، یعنی میرے خط میں تھی تو کالک تھی، میں غریب نے جو لکھا تھا تو وہ میرے خط میں تھی تو کیا تھی؟ کالک تھی۔ تیری زلف میں وہ کالک آ گئی تو حسن بن گئی۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ اگر میرے خط میں کالک ہے تو تیری زلف میں بھی تو کالک ہی ہونی چاہیے، لیکن چکر یہ ہے کہ تیری زلف پھر تیری ہے،
اگر تیرا نبی پوری 1000 بیوی کر لے تو انگلی نہ اٹھے، میرے نبی کے گھر میں 11 حرم دیکھ کر تیری ساری تلواروں کا رخ، تیروں کا رخ، بندوقوں کا رخ ادھر ہو جائے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ، یہ منافقت، یہ دو چہرے کیوں ہیں؟ لیکن ان کے ہمیشہ چہرے دو ہی رہے، سماج ہو، معاش ہو، سیاست ہو، ڈبل چہرے ہیں۔ ان کا لیبیا کے لیے قانون اور ہے، عراق کے لیے اور ہے، افغانستان کے لیے اور ہے، سعودی عرب کے لیے اور ہے۔ باقی جگہ انہیں جمہوریت سکھاتی ہے، جمہوریت نہ ہو تو یہ ہاتھی کی طرح چڑھ دوڑتے ہیں کہ جمہوریت کیوں نہیں۔ اور سعودی عرب میں اصل میں کسی نے کہا تھا کہ جہاں پٹرول ہے وہاں ان کا ڈبل رول ہے، سمجھے؟ جہاں پیٹرول ہے وہاں ان کا ڈبل رول ہے۔ ان نام مرادوں کے کھاتے ہم صرف ان کی لون تیلی دیکھتے ہیں، ہم ان کا اگلا بیلی نہیں دیکھتے، ہم ان کی اندر والی حویلی نہیں دیکھتے۔ اقبال جو پیٹتا رہا وہ کہتا ہے کہ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، یہ اوپر سے چٹے ہیں اندر سے کالے بھٹے ہیں۔ اب اگر تاریخ نبوت میں نے عرض کیا کہ اگر زیادہ کثرت بہت ساری بیویاں رکھنا جرم تھا، پھر لطف یہ ہے کہ کثرت زوجات، ایک خامند کے گھر میں، مرد کے گھر میں بیویاں بہت ہوتی تھی، اور ایک بیوی کے گھر میں خامند بھی کئی ہوتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی چلتا رہا۔ یہ کمال تو محمد عربی کا ہے کہ مرد کے لیے بھی بیویاں متعین کر دی اور عورت کے لیے بھی خامند کو مقرر کر دی۔ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر تم بڑے چمپئن ہو تو تم تاریخ نبوت میں بتاؤ وہ کون سی ہستی ہے جس نے اس ان لمیٹڈ کھاتے کو لمیٹڈ کیا ہے۔ ایک عورت کے اگر 6 خامند ہوتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا بیٹا کس کا ہے، بیٹے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ اس کا باپ کون ہے، وہ ساری زندگی سر پٹکتا پٹکتا مر جاتا تھا۔ یہ محمد عربی کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے حلال کو حلال کیا۔ باقی بحث بعد میں ہے کہ مرد کے لیے زیادہ ہو سکتے ہیں، عورت کے لیے کیوں نہیں، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ کریڈٹ بہرحال رسول پاک کی ذات کو جاتا ہے۔ کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کسی پچھلی انبیاء کرام میں اب اس کا جواب سیدھا ہے کہ اس وقت دین اسلام تمام مکمل کامل ہوا ہی نہیں، یہ تکمیل ہوئی حضور کی ذات پر ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک بات تو ہوئی طے کہ اگر بہت ساری بیویاں ہونا جرم تھا تو انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر بے شمار لوگ ایسے آتے ہیں جن کے حرم میں درجنوں خواتین موجود ہیں، بیویاں موجود ہیں۔ یہ اعتراض اگر ادھر بنتا ہے تو ادھر بھی بنتا ہے، لیکن لطف یہ ہے کہ جو اعتراض انہیں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک معاذ اللہ آپ خواہش پرست آدمی تھے۔ لیکن یہ ایک عجیب بات رہی ہے ان کی مغرب کی تاریخ میں کہ اگر 4 نے بکواس کی تو ایک بندہ کہیں سے ایسا نکلا، وہ اپنا نہیں تھا، تھا اسی لائن کا، لیکن اس نے آ کے صفایا کر دیا۔ ایک ان کا مستشرق گزرا جان بیگٹ، اس نے آ کر ان کے اس پوری کی پوری اڑائی ہوئی طوفان پر اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی، تم کہتے ہو محمد عربی خواہش پرست آدمی تھا، اگر خواہش پرست تھا تو اسی مکے میں اس نے 25 سال اپنی جوانی گزاری، کیا ایک واقعہ بھی زندگی میں ایسا ملتا ہے؟ 25 سال کی پوری زندگی کی کتاب میں ایک سطر نہیں، وہ کہتا ہے ایک جملہ بھی نہیں ملتا کہ کسی بڑے سے بڑے دشمن نے کہا ہو کہ محمد عربی کی نظر غلط اٹھی ہے۔ جان بیگٹ کہتا ہے کہ یہ تمہارا اعتراض تارے عنکبوت مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے۔
جاہلو تم اگر کہو گے کہ محمد عربی خواہش پرست ہے تو اصل میں تو جوانی ہوتی ہے جو مستانی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جوانی ہر شخص کے لیے مایہ الزام ہوتی ہے. نظر کتنی ہی پاک ہو مگر بدنام ہوتی ہے. لیکن جس کی جوانی کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ سورج کی پہلی کرن میں میل ہو سکتی ہے، اس کی زندگی میں میل نہیں ہے. شبنم کے صبح کے پہلے قطرے میں جو پھول کی پنکھڑی پہ آتا ہے اس کے اندر کوئی میل ہو سکتی ہے، لیکن محمد عربی کی زندگی کی قسم کوئی میل نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ. حیدری یا علی. اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم عجیب احمق ہو. تم اس آدمی کی زندگی کے بارے میں کہتے ہو خواہش پرست. پہلے تو اس کی 25 سالہ وہ مجرد تھا، وہ تنہا تھا اور اس دنیا میں آیا تھا جس دنیا میں بری عورتوں کے گھروں پہ جھنڈے لہرا رہے ہوتے تھے، جہاں ہر گھر میں شراب کے مٹکے بھرے ہوتے تھے، جہاں برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. اور اس جگہ پر رہ کر اس کی زندگی اتنی پاک، اور پھر جس وقت حسن بھی ہو جوانی بھی ہو. کہتا ہے نا خدا جب حسن دیتا ہے، یہ کسی نے ٹھیک کہا، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آپے آ جاتی ہے. نزاکت آپے آ جاتی ہے، آپے نازنین بندے بن جاتے ہیں. اور سونا جو ہے، اور ایک زبان میں کہتے ہیں کہ اپنا سونا جیڑھا بہ ویس پا لگ دے میٹھا. سونا پھر سونا ہوتا ہے. اب عجیب بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ محمد عربی ظاہری حسن، اس کا جسمانی حسن اتنا تھا کہ پوری کائنات میں اس جیسا حسین کوئی نہیں. پھر اتنی نزاکت بھی تھی، جوانی بھی تھی، اور جوانی بھی اس کی وہ مایہ رانائی تھی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہنے والا کہتا ہے کہ احسن مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، آپ سے سونا تو آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، اور دیکھتی آنکھ تب کہ کسی ماں نے جنا ہوتا تب. اجمل منک لم تلد النساء، اور کہنے والے نے کہہ کے قلم توڑ دیا کہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تو ہر نقص کمزوری کمی سے اس طرح پاک پیدا ہوئے، لگتا یہ ہے جس نے بنایا ہوگا اس نے پوچھ پوچھ کے بنایا ہوگا. سبحان اللہ. اب آپ کو اگر کوئی اب کے بعد آپ کو اور ہمیں کوئی بنائے تو ہم کیا کہیں گے؟ ناک تلوار کی طرح، آنکھ ہرن کی آنکھ کی طرح، ہونٹ بادام کی طرح، اور وہ دانت لال یمن کی طرح، بال مشک ختن کی طرح. گن گن کے بتائیں گے یوں بنا یوں بنا. لیکن کہنے والے صحابی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسے سونے بنے ہیں جیسے بنانے والے نے پوچھا ہے. اس کو کہتے ہیں جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم، جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں پہلے تمہیں سوچا ہو. اس نے آیا. اور ہم اکبر الہآبادی نے کہا کہ اپنے پیارے کو اپنے ید قدرت سے بنایا، ہم بیچارے تھے کہ ٹھیکے پہ بنوائے گئے. یہ ٹھیکے پہ بنی ہوئی چیز اس ذات سے اب اتنا حسین اور عین شباب، اللہ، عین حسن جوانی، عین مایہ رانائی. اور پھر شادی کی تو کس سے؟ ان کے لیے، ان کو جس وقت پورے عرب نے چوائس دی تھی کہ آپ انگلی رکھیں کس گھر میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ غرض پرست کوئی مطلب پرست ذات ہوتی تو عرب کا ہر بڑے سے بڑا سردار اس کو دولت، دنیا، ہر چیز اور سب کچھ دینے کے لیے تیار.
لیکن اس نے اس بات کو اس طرح جھٹک دیا جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور پھر انتخاب کیا تو اس عورت کا جس کی ایک جگہ پہلے شادی ہو چکی، پھر وہاں سے وہ فوت ہوا ہے تو پھر دوسری جگہ ہوئی، پھر پیچھے سے اولاد ہے، پھر اس کی عمر 2 گنا زیادہ ہے، 40 سال اس کی عمر ہے، پھر اس کو ساتھی بنایا. اس پر ایک بڑا بےمان قسم کا انگریز، اس کا نام ہے مونٹگومری واٹ، وہ کہتا ہے حیرت یہ ہے کہ محمد عربی پر ہم تو یہ کہتے رہے کہ اس میں خواہش پرستی تھی، لیکن کہتا ہے حیرت یہ ہے کہ اس نے 25 سال سے لے کر 50 سال تک اس عورت کے ساتھ گزار دیے. جب اس عورت نے دنیا سے وہ جا رہی تھی اس کی عمر 65 سال تھی، تو محمد عربی اتنے سال 25 سال پچھلے تنہائی کے 25 سال یہ ملا کے محمد عربی پھر پاک رہا ہے. سبحان اللہ. اب بتائیں خواہش پرستیاں جب انگڑائیاں لیتی ہیں 60 سال کے بعد لیتی ہیں. خواہش پرستی تو ہوتی ہے تو 25 میں 30 میں 35 میں، پھر خواہش پرستی وہاں جنم لیتی ہے جہاں فراغت ہو، جہاں، لیکن یہاں تو چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول. جن لوگوں کے مطلب بلند ہوتے ہیں، مقصد بلند ہوتے ہیں، جن لوگوں کو ایک پل کے لیے نظر اٹھانے کا موقع نہیں ہوتا، ان کے ہاں خواہش کہاں، خواہش پرستی کہاں. وہ تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اور جس ذات کے اوپر یعنی اتنی بڑا فریضہ عائد ہوا. حضرت موسیٰ ایک قوم کے لیے آئے تھے، ایک قوم کو سنوارنے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ ایک قوم کو سنوارنے آئے تھے. ہر نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو بھی نبی بھیجا ایک ایک قوم کی طرف بھیجا، ایک قبیلے کی طرف بھیجا، یہاں تک کہ اللہ نے کچھ نبی گن کے بندے انہیں گن کے دیے کہ تو اتنے انسانوں کا نبی، ارسلناہ الی مئۃ الف، گن کے دیے. لیکن جب حضور کی باری آئی تو اتنا بھار، اتنا بوجھ، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین. سارا جہان تیرے کاندھوں پہ ڈال دیا. اور حوصلوں کا وہ بھی کوئی پہاڑ تھا، اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ اتنا بھار، اس نے بھی کہا 100 باری اقرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اب جس نے پوری انسانیت کو کے بھار کو اپنے ذمے لے لیا ہو. یہاں پر کارلائل کا ایک جملہ یاد آیا، وہ کہتا ہے کہ محمد عربی جب آئے تو الخلق، ایک حضور کا فرمان ہے، الخلق عیال اللہ. وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تمام مخلوق کو خدا کا کنبہ قرار دے کر اپنے گلے لگا لیا. اللہ، پوری مخلوق کو، انسانوں کی تخصیص نہیں ہے، ساری مخلوق. الخلق عیال اللہ، حضور فرماتے ہیں ساری مخلوق میرے رب کا کنبہ ہے، اور میرے رب کا سارا کنبہ محمد عربی کا کنبہ. اس ذات کی طرف انگلی اٹھانا اندھے لوگوں کا کام نہیں تو کیا ہے، دجالوں کا کام نہیں تو کیا ہے. خیر، بات میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اب کہتے ہیں کثرت زوجات، میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں خواہش کی بات کرتے ہیں، جنس پرستی کی بات کرتے ہیں، جو پوری کی پوری کائنات کا نظام بدلنے آیا ہو، اور پھر جس پر چاروں طرف سے ہر وقت جنگیں مسلط ہوں، تلواریں بے نیام ہوں، جس کو امن سکون کے دور میں اپنے گھر میں چین سے کوئی نہ سونے دے رہا ہو، اس کی نظر دائیں بائیں ہوتی ہے. پھر اس ذات نے پہلا نکاح کیا، جیسے میں نے کہا، اس خاتون سے جس کی عمر 40 سال. پہلے 2 شادیاں اس کی ہو چکی، پہلے اس کا عیال موجود، پہلے اس کے بچے موجود ہیں. اور پھر یہی نہیں، عموماً ہوتا یہ ہے کہ جس وقت کوئی بچوں والی عورت سے شادی کرتا ہے تو پھر اس سے تو رشتہ ہے، جو پیچھے سے بچے ہیں ان کے ساتھ محبت نہیں،
لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ایک بیٹے تھے حالہ، جب وہ حضور علیہ السلام کی محفل میں آتے تھے تو سرکار اٹھ کے حالہ حالہ کہہ کر اسے سینے سے لگا دیتے تھے، اور وہی تھے جن کو وصاف رسول کا ٹائٹل ملا کہ حضور کی اوصاف، حضور کے حسن کو بیان کرنے کا سپیشلسٹ جو تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا تھا۔ اور پھر 65 سال عمر ہو گئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، حضور انہی کے ساتھ رہے۔ اور آپ بتائیں کہ 65 سال کی ایک عمر کی عورت جس گھر میں ہے اور اس کا خامد حسن کا شہنشاہ ہے، لیکن اس کی اچٹتی ہوئی نظر کبھی غلط انداز ہوئی نہیں۔ روٹی نہ ہو، ہماری طرح روٹی نہ ہو اور بندہ روزے سے رہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ جس کو روٹی ملے گی نہیں اس نے روزہ نہیں رکھنا تو کیا قصر پڑنا؟ جس کے سامنے 7 کھانے چنے ہوئے ہوں اور پھر روزے سے، جس کے ہاں بیوی ہے ہی نہیں اور وہ کہے کہ میری نظر نہیں اٹھی، جس کے ہاں بیوی ہے، حسن ہے، جمال ہے، اور ہر طرف سے جس کے دامن پہ ہاتھ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اس طرح گزر رہا ہے کہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تم حضرت عیسیٰ کا موازنہ کرتے ہو، ان کے ساتھ ان کو تم کمپیریزن ان کا کرتے ہو۔ حضرت میاں محمد بخش دیوانگی میں آ گئے، کہتے ہیں عیسیٰ خاک انہاں دے دردی، عیسیٰ خاک انہاں دے دردی، گھن تیمم کردہ۔ فرق کتنا رکھا ہے، عیسیٰ خاک انہاں دے دردی، گھن تیمم کردہ، تاہی دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا۔ موسیٰ خضر نقیب انہاں دے، موسیٰ خضری نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی، جن کے ہوٹر بجانے والے، جن کے راستے پہ چھڑکاؤ فرمانے والے، راستے میں مخلوق کو بتانے والے، ہٹو محمد عربی آ رہے ہیں۔ موسیٰ خضر نقیب گناہ دے تے اگے بھجن راہی، او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی۔ ان اندر دے کالیاں نو سمجھ نہیں آئی۔ اب آپ بتائیں کہ سوچیں ذرا کہ 65 سال، پھر یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بوڑھی عورت گئی گھر سے پھر بندہ اسے کہاں یاد کرتا ہے، لیکن یہاں یادوں کا عالم یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ مجھے دنیا کی کسی عورت پہ رشک آیا ہی نہیں، آتا تھا رشک تو 65 سالہ بڑھیا پہ آتا تھا، قبر میں جا سوئی تھی، جو قبر میں جا سوئی تھی، وفاؤں کا یہ عالم، یادوں کا یہ عالم۔ اللہ اکبر، چٹے رنگ دا بادام ہو سی، جیوں دیا میں نہ کر مویا مٹی ہوئی غلام۔ اور چلے اب حضور کی عمر گرامی تو ہو گئی 50 سال، اور بی بی چلی گئی 65 سال کی عمر میں۔ مان لے ہم ان کالے دل والوں کی بات، ان مغرب والوں کی بات، اگر 2 منٹ کے لیے مان لیں، اب تو حضور کے گھر میں راستہ کھلا ہے، اب تو وہ تو خامن تھا نا، آپس میں بن نہیں آ رہی تھی تو خامن اپنی بیوی خامن سے غصے میں آ کے کہہ رہی تھی اللہ کرے میں مر جاؤں، تو اس نے منہ نیچے کر کے ڈر کے کہا ہماری طرح، اس نے کہا میرے نصیب یہ جو کتنے
مطلب یہ ہے کہ جہاں ان بن ہوتی ہے وہاں تو دعائیں ہوتی ہے کہ اللہ کرے در صاف ہو تاکہ پچھلا کھاتا معاف ہو. لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ جب وہ چلی گئی اب تو در صاف گھر صاف. اب بھی اگر کہیں خواہش انگڑائیاں لے رہی ہوتی، ورنہ اب تو حضور جب مدینے میں پہنچ گئے اب تو چاروں طرف سے یعنی کتنی سپر پاور سے واسطہ، پھر خدا تعالیٰ کی اشاعت، دین کی اشاعت کا ایک ایک لمحہ سرکار دو عالم کے لیے اللہ مصروفیت کی انتہا. لیکن اگر مان بھی لے تو اب حضور علیہ السلام چاہتے تو کہتے کہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کی بقول کوئی نوجوان عورت ہونی چاہیے. لیکن اب بھی جس عورت کا انتخاب ہوا ہے اس عورت کی عمر کتنی ہے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ ان کی عمر کتنی ہے؟ 55 سال. اور 55 سال کی وہ عورت ہے جس کا خاوند فوت ہو چکا اور اس کا پرسان حال پورے معاشرے میں کوئی نہیں اور اس بیوہ کو اپنانے والا کوئی نہیں ہے اور اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. اب نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. کل بھی رحمت کا دامن آیا تو محمد عربی کا تھا. اس کو کہتے ہیں کہ حضور نے جو شادیاں کی ہیں وہ سماجی مقاصد کے لیے کی ہیں. حضور علیہ السلام کی جان میں، زندگی میں خواہش پرستی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اگر ہوتی تو عمر کے اس حصے تک. اب عمر گرامی 60 اور 50 کے بیچ میں پہنچی ہے اور حضرت صدیق اکبر آ کے رو رہے ہیں، کہتے یا رسول اللہ سب کو اپنا بناتے ہو، سب کی سنتے ہو حسن کے داتا، ہم غریبوں کی بھی صدا سن لو. وہی بات جو حضرت علی نے حضرت عمر نے حضرت علی سے کہی تھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کیا مجھے مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی عمر زیادہ ہے. انہوں نے کہا میں کوئی خواہش کے لیے نہیں، میں تو خاندان نبوت سے رشتہ جوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو جب عمر کی خواہش یہ ہو سکتی ہے تو صدیق تو غلام تھا، وہ تو پرانا وفادار تھا. اس نے آ کے رو کے کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی خواہش رہی، سب کچھ تیرے قدموں پہ میں نے لٹا دیا، تن من دھن منصب مقام وطن کاروبار ہر چیز میں نے وار دی، صرف اتنا خواہش ہے کہ میری بیٹی کو اپنے گھر میں آپ جگہ دے سکتے ہیں، بیٹھی رہے گی نوکری کرے گی. میرے رسول نے یہ کہتے ہیں حضور نے دوستوں کو نوازا نہیں، میرے نبی نے دوہری عظمت بخشی. ایک صدیق اکبر کی وفاؤں کا صلہ دے کر انہیں قیامت کے بعد بھی اپنا رشتہ دار بنا دیا. سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، محمد عربی کا رشتہ قائم رہے گا. یہ عظمت انہوں نے لی اور نگاہ خدا تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا یہ عورت صرف عورت نہیں ہے، تیرے دین کے لیے ایک ستون ثابت ہوگی. اور وہ ثابت ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ نے حرم نبوت میں آ کر قرآن حفظ کیا ہے، پورا قرآن حفظ کیا ہے. شادی ہو عورت کی اور قرآن کی حافظہ، اور پھر صرف قرآن کی حافظہ نہیں، سرکار نے فرمایا میری امت میں جا رہا ہوں، آدھا دین تمہارا عائشہ کے پاس ہے. یہ خواہش کے لیے نہیں تھی، یہ تشریعی مقصد، یہ دینی مقصد کو پورا کیا سرکار نے، اور بعد میں ثابت ہوا کہ سرکار نے صحیح کیا. اور اس کے بعد حضرت حفصہ ہے، وہی آرزو حضرت عمر کی تھی. اب دو دوست ہوتے ہیں اور ایک کے گھر کو تو یہ عزت ملے، دوسرا اور پھر بیٹی ہو گئی بیوہ. اور جس بات کی بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے، غیرت مند باپ سے جا کے پوچھو کہ کیا اس کے دل پہ گزرتی ہے. حضرت عمر کی نیندیں اچاٹ ہو گئی. کہتے ہیں جب نیند نہ آئے کہ میری بچی، اور پھر میں اپنا کف ڈھونڈتا تھا کہ کوئی برابری ہو. اب میں بول بھی نہیں سکتا تھا سرکار سے کہوں، لیکن جھکی جھکی نظریں، آنکھوں کے سوالات کو سارے نہیں پڑھ سکتے، کوئی پڑھ لیتے.
انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے یہیں سے. وآخر دعوانا الحمدللہ.